تو جس طرح کہا میں نے کہ گستاخ رسول کعب بن اشرف کو کس طرح قتل کی، غزوہ بدر کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تو اس کے پیٹ میں مزید مروڑ آیا. کعب بن اشرف اس سے زیادہ پریشان ہوا اور مسلمانوں کو طرح طرح ایذائیں پہنچانے لگا، کبھی اشعار کے ذریعے، کبھی تقریروں کے ذریعے. بڑے بڑے محفلوں کو گرماتا تھا، لوگوں کو رلاتا تھا، لوگوں کو ہنساتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف ابھارنے کا ایک مہم شروع کیا. آہستہ کرتے کرتے وہ اس نہج تک پہنچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرنے لگا. اور جب اس نہج پہ پہنچا کہ مسلمان عورتوں کو اشعار میں یعنی طرح طرح کے غلط اشارے کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس بدبخت کو قتل کرے، جو اس کا گردن اڑائے. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا. تو انہوں نے ایک عجیب طریقے سے پلان بنایا اس کو قتل کرنے کا. ایک دن گیا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ صحابہ اپنے ساتھ لے کر گئے، ان سے پوچھا مجھے غلہ چاہیے، یعنی کاروبار کر رہا ہوں، مجھے آپ یہ چیز دے دیں. اور تو انہوں نے کہا کعب بن اشرف نے کہ آپ رہن میں کچھ چیز رکھوائیے، میں تب آپ کو مال دوں گا کاروبار کے لیے، تب آپ کو چیزیں دوں گا جب آپ کچھ چیزیں میرے پاس رکھوائیں. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے پیارے ایک کعب بن اشرف آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کو دیتا ہوں، میں آپ کے پاس رکھواتا ہوں. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ایسے بدبخت، ایسے ملعون، اس نے بے بھانگ دل یہ کہا کہ اپنی عورتیں میرے پاس رہن میں رکھواؤ. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کعب بن اشرف آپ تو بہت زیادہ خوبصورت ہیں، تو ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس نہیں رکھوا سکتے. تو پھر کعب بن اشرف نے کہا اگر عورتیں نہیں رکھوا سکتے اپنے بچے رکھواؤ. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر ہم اپنے بچے رکھوائے تو کل کے لیے ان کے یعنی ماضی پہ داغ ہوگا، لوگ کہیں گے کہ ان کو رہن میں رکھوایا گیا، کوئی کہیں گے یہ غلام ہے، تو میں نہیں رکھوا سکتا ان کو بھی. تو کعب بن اشرف نے کہا پھر اسلحہ رکھو. تو محمد بن اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اسلحہ لے کر آئے اور ان کے پاس رکھ دیا. اسلحہ رکھتے ہی کہا واہ کیا خوبصورت عطر آپ نے لگائی ہے. تو کعب بن اشرف مزید خوش ہونے لگا اور کہا کہ میں جو عطر استعمال کرتا ہوں مکہ کے مدینہ کے سرزمین پر کسی کے پاس وہ نہیں ہوتا، یہ میں الگ جگہ سے بنواتا ہوں. تو پھر چلے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس ٹائم آؤں گا. رات کا ٹائم تھا. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پہ دستک دی، ساتھ میں ساتھی صحابہ بھی تھے. تو انہوں نے صحابہ کو یہ سارا پلان محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا کہ میں ان کا گردن نیچے کروں گا اور ان سے کہوں گا واہ بالوں سے کیا خوبصورت خوشبو آ رہی ہے. تو اس طرح کرتے کرتے آپ نے پیچھے سے وار کرنی ہے ان کے گردن. تو جب یہ انہوں نے دستک دی، گھر میں کعب بن اشرف کی بیوی کعب بن اشرف سے کہنے لگی کہ یہ جو آواز ہے یہ مجھے خونخوار لگ رہا ہے، یہ قتل کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ نہ جائیے. تو کعب بن اشرف نے کہا یہ میرا دوست ہے، میں جاؤں گا لازمی. جب وہ دروازہ کھولتے ہیں ایک چمن سا ہوتا ہے اس میں یہ بیٹھ جاتے ہیں. جب بیٹھ جاتے ہیں ان کا آپس میں تذکرہ ہوتا ہے. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کعب بن اشرف سے کہتے ہیں واہ کیا خوبصورت خوشبو آپ نے لگائی ہے، آپ ذرا قریب ہو کر سر نیچے کرے تاکہ میں یہ دیکھوں کیسا خوشبو آپ نے لگائے. تو جب اس کا سر نیچے کرتے ہیں اور سننے کے قریب ہو جاتا ہے تو پیچھے سے انہوں نے پلان بنایا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کی تکبیر لگ کر اس کو تلوار سے اس کا گردن جو ہے وہ اڑا لیتا ہے. اور صحابہ یوں ہیں نعرے تکبیر اللہ اکبر کے صدائے بلند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ ہم نے کعب بن اشرف کو مردار کر دیا، قتل کر دیا.
کہ یہ تھے صحابہ جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنے مال جان اور بے تحاشا قربانیاں دی ہیں۔ اس صحابہ نے اپنے بچے یتیم کرائے ہیں، صحابہ نے اس دین کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، صحابہ نے اس دین کے لیے یعنی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، جہاں اب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہاں وہ چل پڑے ہیں اور انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لے رہا ہے۔ تو آج ہم نے اس صحابہ کی خون سے وفا کرنی ہے، آج ہم نے ان صحابہ کی جو قربانیاں ہیں ان سے وفا کرنی ہے، اور اس دین کو جو آنے والے لوگ ہیں ان تک پہنچانا ہے۔ تو آج تک اتنے ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم۔